الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے جمع ہوئے ہیں اللہ کی پیاری پیاری باتیں سننے، سیکھنے، سمجھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب۔ ہم اس محفل کے آرگنائز کرنے والوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے الحمدللہ اللہ کی بات سننے کے لیے آپ سب کو اپنی کاوشوں کے ذریعے سے جمع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ان انتھک محنتوں کو قبول کرے اور عند اللہ مقبول ہو ہم سب کی کوششیں، آمین یا رب۔ میری بہنوں، ابھی میں نے جسٹ تھوڑا پہلے میں نے فیصلہ کیا، کیونکہ آج ہمارا یہ جو ہوتا نا کہ ماحول کے حساب سے کون سے دن چل رہے ہیں، کون سا مہینہ چل رہا ہے، کیا ماحول چل رہا ہے، اس حساب سے ہم بات کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو میں نے سوچا کہ چونکہ 25 دسمبر بالکل قریب ہے اور اس میں یعنی جو شرک عظیم ہوتا ہے، تو وہ شرک عظیم سے بچنے کے لیے ہم سب کو لازم ہے کہ اس کا علم حاصل کریں کہ جیسے کہ ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المومن لیس بغافل، مومن غافل نہیں ہو سکتا، یعنی مومن کبھی بھی غافل نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ کہ ہم مومن ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کب کیا چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں، کیوں ہوتی ہیں، کہاں سے اس کا شروعات ہوئی ہے اور کیسے اس کا اختتام پہنچتا ہے اور کیسے انجام ہوتے ہیں ان کاموں کے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں اویئر ہونا چاہیے، ہم کو معلوم ہونا چاہیے نا، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل کوئی چیز کی وبا چل رہی ہے، کوئی چیز کی وبا چل رہی ہے اور کوئی چیز کھانے میں آئے تو انسان کی موت ہو جا رہی، تو ہم کیسے وائرل ہوتی نا وہ چیز، سپیڈ پھیلتی کہ مطلب ارے وہ چیز نہیں کھاؤ نہیں کھاؤ۔ اچھا اس کے بعد اچھا بھی ہو گیا تبھی بھی یہی کہا جاتا کہ وہ چیز نہیں کھاؤ، اس سے مر جا رہے تھے لوگ، ہے نا، مطلب اس کا سائیڈ افیکٹ ہو رہا ہے یا پھر موت ہو جا رہی، کچھ بھی ہو رہا۔ تو سبحان اللہ، یہ انسان اپنی زندگی کی بقا کے لیے جب اتنا سوچتا ہے، اپنی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے سوچتا ہے، لیکن اگر زندگی بعد الموت کا نہیں سوچتا تو پھر فائدہ کیا ہے ایسی زندگی کا؟ کیونکہ زندگی ہم گزار ہی رہے ہیں، الدنیا ہی مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا کیا ہے؟ دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے۔ آج یہاں ہم جو بوئیں گے وہاں وہ پائیں گے، تو ہماری یہ محنت آج کی کل کے دن ہمارے لیے رنگ لائے گی۔ تو ہماری اصل زندگی جو ہے وہ دار الاخرہ ہے، تو پھر اس کی تیاری ہمیں ضرور کرنی ہے۔ دنیا میں ہم سے کوئی ایسی غلطیاں نہ ہو جو ہمیں آخرت میں عذاب کا باعث بنے۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنی صحت، اپنا یعنی زندگی کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن نعوذ باللہ اس زندگی میں ہم سے ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو کہ آخرت ہی نہیں بلکہ زندگی کو بھی تباہ کرتی ہے۔ زندگی کی غلطیاں زندگی کو بھی تباہ کرتی ہیں اور زندگی بعد الموت کو بھی تباہ کرتی ہیں۔ جی، تو یہ چیز ہم آج جس مقصد سے آپ جمع ہوئے ہیں کہ اللہ کی باتیں سننے کے لیے، تو انشاءاللہ ایک چیز کی طرف اشارہ میں کرنا چاہوں گی کہ اب یہ جو 25 دسمبر آ رہا ہے، کیوں منایا جاتا ہے؟ یعنی یہ علم ہمیں ہونا کہ کیوں کر رہے ہیں لوگ، تو یہ بات واضح ہے نا سب کو کہ کرسمس کیوں منایا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ لوگ 25 دسمبر کو سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور پیدائش کو وہ لوگ کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد جنی۔ اور یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ سورہ مریم کی آیت میں آپ کو بتاؤں کہ سورہ مریم میں ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے جیسے مریم علیہ السلام کو کیسے یعنی وہ پریگننٹ کیسے ہوئی تھی، اللہ کے حکم سے، اور جب لوگ آبجیکشن کرے کہ ایسا کیسا ہو سکتا، بغیر باپ کے بچہ کیسا پیدا ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم کی مثال دی، کمثل آدم، جیسے کہ مثال ہے آدم علیہ السلام کی، ان کی تو ماں تھے نہ باپ تھے، دونوں بھی نہیں تھے، یہاں پر پھر بھی ماں ہیں، ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام کی تو ماں تھے نہ باپ تھے۔ یہ بات وہ لوگ خود بھی ایکسیپٹ کرتے، دیکھیے وہ دلیل وہیں پر ان کو دے دی جاتی، لیکن بات یہ ہے سمجھنے والی، بات یہ ہے پیغام پہنچانے والی۔ مجھے آپ کو چاہیے کہ ہمارا سامنا کسی نصارہ سے ہو، کسی کرسچن سے ہو، تو آپ وہ بات سمجھائیں۔ یہ بولیں کہ آپ ان کو بیٹا بولتے ہیں، نعوذ باللہ اللہ کا، کہتے ہیں کہ یہ بغیر باپ کے کوئی پیدا نہیں ہو سکتا، تو پھر آپ یہ ایکسیپٹ کرتے نا کہ آدم علیہ السلام بھی انسان تھے، وہ لوگ بھی بولتے ایڈم بولتے، آدم علیہ السلام کو کیا بولتے؟ ایڈم بولتے، تو ان کو یہ بولے کہ ان کے تو ماں تھے نہ باپ تھے، تو پھر ان کی پیدائش کو پھر ان کو کیوں نہیں بولتے آپ کہ مطلب یہ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ؟ عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں کہتے ہیں؟
تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف ان کا یہ کہنا کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ اس دن کو مناتے ہیں خاص اپنا، یعنی ایک سیکرڈ دن، اپنا کیا کہتے ہیں کہ مقدس دن کہہ کے بناتے ہیں. اور اتنا بری ہے وہ چیز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ بات اگر یہ بات کہ اللہ نے نعوذ باللہ بیٹا جنا ہے، یہ بات اگر پہاڑوں پر رکھ دی جاتی، آسمان میں رکھ دی جاتی، تو وہ خوف کے مارے پھٹ پڑتے. کیا فرمائیں کہ وہ خوف کے مارے پھٹ پڑتے. اور انسان کتنا ناشکرا ہے، انسان کتنا لاپرواہ ہے اپنے رب سے کہ یہ بات سن کے بھی خاموش بیٹھا ہوا ہے نا. کہ یہ بات اگر رحمان نے نعوذ باللہ اولاد جنی ہے، یہ بات اگر پہاڑوں پر رکھ دی جاتی تو پہاڑ کیا ہوتے؟ پھٹ پڑتے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر جاتا اور زمین میں بھونچال آ جاتا. سورہ مریم کی آخری آیت ہے کہ زمین میں بھونچال آ جاتا اور آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر پڑتا اور پہاڑ پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتا. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ رحمان نے نعوذ باللہ اولاد جنی. میری بہنوں، مجھے اور آپ پر اگر یہ الزام پڑتا کہ تمہارا بچہ جائز نہیں ہے، تو ہم کیسے مخررہ بن جاتی ہیں، کیسے تڑپ اٹھتی ہیں اور کیسے جوش ولول میں آ جاتی کہ کیسے مجھ پر الزام ڈالے. ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اگر آپ کو کوئی گندا الزام ڈالے آپ کے اوپر یا میرے اوپر، تو میں خاموش بیٹھوں گی؟ آپ خاموش بیٹھیں گی؟ نہیں بیٹھیں گی. تو میری بہنوں، یہ ہماری کیسی محبت ہے اللہ سے کہ اپنے آپ سے زیادہ محبت نہیں ہو رہی ہے. اپنے آپ سے زیادہ محبت ہمیں اللہ سے کرنی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والیاں ہوتی ہیں وہ اللہ سے شدید ترین محبت کرتی ہیں. اور وہ محبت کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم تڑپ جائیں یہ بات سن کر کے ان دعوا للرحمن ولدا. سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے. اور یہ بات کا اعلان ہمیں کرنا ہے، جیسے کہ ہم روزانہ نمازوں میں پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے. پڑھتے نا روزانہ نمازوں میں کہ قل اللہ. ہم کس لیے پڑھتے؟ نعوذ باللہ کہ نماز ہماری چھوٹی ہو جائے، جلدی مختصر فٹ فٹ سے کریں اور ختم ہو جائے تاکہ قل اللہ احد پڑھ لیں. یہ توحید سے بھرا سورہ ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کہہ دو، قل، تم کہہ دو. تو کس سے کہنا ہے؟ ہم خالی پڑھ لے نہیں، لیکن الفاظ کے روح نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارے الفاظ روح سے خالی. ہم پڑھ تو رہی ہیں قل اللہ احد، لیکن ہم نے کس سے کہا اب تک کہ اللہ ایک ہے؟ پہلے ہم نے اپنے آپ سے ہی نہیں کہا. یعنی احد جو اکتا، اکیلا، واحد، اسی سے توحید ہے کہ اس کا ایک علم ہے، ڈیپ علم ہے. کلمہ توحید کا ایک ڈیپ علم ہے جو کہ کئی کتابیں، کئی تصنیفیں اس پر لکھی گئی، لیکن ہم اس سے بھی نہ برے. ہم نے اپنے آپ کو ہی نہیں کہا، نہ ہی کہا ابھی کہ قل اللہ احد. وہ جو اکتا ہے، اکیلا ہے، وہ کیسے اکتا اکیلا ہے؟ اس کی بڑائی کیسی، اس کی کبریائی کیسی، اس کا قدرت کیسی ہے، اس کی چاہو جلال کیسا ہے، اس کا بدلہ کیسا ہے، اس کی عطا کیسی ہے، اس کا روکنا کیسا ہے، اس کا جاری کرنا کیسا ہے، اس کا دینا کیسا ہے، اس کا چھیننا کیسا ہے. وہ کہاں ہے، کیسا ہے، کیسے دیکھتا ہے اپنے بندوں کو، کیسے خبر رکھتا ہے، کیسی خبر گیری کرتا ہے، کیسی اس کی بادشاہت ہے، کیسی اس کی قہاری ہے، کیسی اس کی جباری ہے. یہ تمام چیزوں کا علم التوحید کہلاتا ہے. لازم ہم کہتے تھے قل اللہ احد، قل اللہ احد، لیکن بولنا پہلے اپنے آپ کو ہے کہ مجھے اپنے آپ کو پہلے یہ درس دینا ہے کہ اللہ کی پہچان مجھے کرنی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. تم اس چیز کا علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. آج میری بہنوں، ہم عالم کورس بھی کر رہی ہیں تو سبحان اللہ، وہاں بھی نابلدی، وہاں بھی ہماری کمی کیسی ہے کہ بڑی کلاس میں جا کر ہم کو توحید پڑھائی جاتی نہیں. بچپن سے توحید پڑھائی جائے، اول کلاس سے توحید پڑھائی جائے تو آخر تک پڑھائی جائے، تاکہ اللہ کی خوب پہچان ہو بندے کو. جتنی اللہ نے پہچان دی ہے اتنا تو کریں اپنی زندگیوں میں. تو بہرحال یہ کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے کہ تم توحید کو اپنے آپ کو پہنچاؤ، پھر سب کو پہنچاؤ. قل، کہہ دو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس بات کا اعلان کرو. اب ہم نے نہیں کیا تو آج کرسچینٹی نے یہ کیا کہ اللہ کو بیٹا ہے، اس چیز کا اعلان کر رہے ہیں اور سیلیبریشن کے ساتھ کر رہے ہیں. اور افسوس ہمارا یہ ہے کہ دیکھیے، ایک فرض جب فریضہ جو ایک انسان کے اوپر ہوتا وہ ادا نہیں کرتا تو گراوٹوں کی کس سلسلے میں انسان چلا جاتا ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں اعلان کرنے کے لیے کہا قل اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے، لیکن ہم نے اعلان نہیں کیا تو اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ آج بڑھتے بڑھتے ہماری قوم کی گراوٹ کا یہ حال ہو گیا ہے کہ کرسچنوں نے جب یہ بات اعلان کی
کہ اللہ کی اور اللہ نے نعوذ باللہ اولاد جنی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ تو جو قالوا اتخذ الرحمن ولدا، وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد جنی، جبکہ لقد جئتم شیئا ادا، یہ تو تم نے بڑی بری بات لا دی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تو بڑی بری بات لا دی ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، کہ یہ بات سن کر قریب ہے کہ تکاد السماوات، قریب ہے کہ آسمان یتفطرن پھٹ پڑے، منہ وتنشق الارض اور زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، حدن کیسا حدن، خوب ٹوٹنا، پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائیں، کہ اندعو للرحمن ولدا، کہ یہ لوگ رحمان کو اولاد گردانتے۔ اور میری بہنوں، جب ان لوگوں نے اعلان کیا تو ہم نے کیا کیا؟ سوال یہ، اللہ نے اعلان کر دیا قرآن میں کہ دیکھو یہ لوگ اتنی بری بات تمہارے رب پر تھوپ رہے ہیں، اور تم نے کیا کیا؟ سوال ہوگا نا، اللہ سوال کرے گا نا ہمیں۔ اللہ نے ہمیں قرآن کی نعمت ایسی نہیں دے دی کہ دے دے گا اور بعد میں کچھ نہیں پوچھے گا، نہیں، اللہ سوال کرے گا ہم سے کہ یہ آیتوں پہ سے ہم 1000 مرتبہ گئے، اب بس ڈل کے پڑے اور بند کر کے رکھ دیے۔ نہیں میری بہنوں، سمجھیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے یہ بات کہ اس کو نعوذ باللہ ایسے الزامات ڈالے جائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اتنی بڑی بات انہوں نے کی، اچھا صرف کہہ نہیں رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور ہماری بدبختی کہ ہم اپنے بچوں سے بھی سیلیبریٹ کرا رہے ہیں وہ چیز۔ کیسے؟ اسکولس میں کیسے؟ ایکٹیویٹی کے نام پہ۔ آج کئی ایسی مسلمان بہنیں اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں، میں تو کہوں کہ اسلام تو وہی ہے جو آپ نے سیکھا تو جب مسلمان بنے گی۔ خاری برقع پہننے سے، نام اپنا مسلمان رکھ لینے سے نام مطلب بندہ مسلمان نہیں ہو جاتا۔ اسلام وہ نہیں ہے کہ بندہ اپنا نام خالی میونسپلٹی کے رجسٹروں میں درج کرائے۔ ہمارا سب کا نام رہتا، پتہ ہوگا نا آپ کو، MCH کا جو برتھ سرٹیفکیٹ آتا، مطلب یہ کہ ہمارا نام میونسپلٹی کے رجسٹروں میں مسلمانوں کی فہرست میں نام آنا اسلام نہیں ہے۔ اسلام یہ ہے کہ تم شریعت کا علم حاصل کرو، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے۔ دیکھو ہم اتنے لاپرواہ ہو گئے نعوذ باللہ کہ آج اسکولوں میں وہ چیز سیلیبریٹ کی جا رہی ہے، ایجوکیشن کے ذریعے سے، ہاسپٹل کے ذریعے سے یہ پہنچتے ہیں مسلمانوں تک۔ آپ دیکھیں یہ 2 جگہ ان کا قبضہ ہے۔ کیا بڑی بات تھی کہ ہماری جماعتیں جو کام کر رہی ہیں، ہمارے لوگ جو متحرک ہیں الحمدللہ، کہ ایک سے ایک بڑے بڑے ہاسپٹلس، ایک سے ایک بڑے بڑے اسکولس ہم کھول سکتے ہیں، کر رہے ہیں الحمدللہ، ایسا نہیں کہ نہیں کرے، کر رہے ہیں، لیکن اور بھی کرنا چاہیے۔ ان کو ڈیفیٹ کرنا ہے ہمیں، ان کو ہرانا ہے ہمیں، اور آگے جانا ہے۔ سب مل کے اٹھیں گے تو یہ کام ہوگا انشاءاللہ، ہے نا؟ تو بہرحال یہ کہ یہ ایجوکیشن اور ہاسپٹلس کے ذریعے سے ہمارے اندر گھستے ہیں اور کیسے ایمان کو تباہ کرتے ہیں، اس کی مثال میں آپ کو دے رہی ہوں ابھی، کہ بچہ اتارتا ہے خوبصورتی سے، ایکٹیویٹی کے نام پہ بچہ میری کرسمس لکھتا ہے سجا سجا کر، خون کے آنسو رونے والی بات ہے یہ۔ اگر ہمارے بچے اس کو سیلیبریٹ ہی نہیں کر رہے، محنت کر رہے ہیں اس پر، اب بولیے کہاں گیا ہمارا اسلام، کہاں گیا ہمارا ایمان؟ کیسے مسلمان ہیں ہم؟ کیسے مسلمان ہیں ہم کہ اچھا ان کا شعور بھی نہیں ہے۔ کئی آپ میں نے نیوز میں بھی دیکھا نا، کئی جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کو ہاتھ میں اٹھائے لے جا رہے ہیں، وہ سینٹا کلاس کا وہ ڈریس پہنا کے، بولے کہ ہم بچے، وہ ایکٹیویٹی تھی، بولے بچے کو وہ بنا کے لے جا رہے ہیں۔ ہوتا نا کہ مطلب وہ ان لوگوں کے اندر ایک سٹوری کریٹ کی نا انہوں نے، کہ ایک فرشتہ آتا ہے سب کو گفٹس دیتا ہے۔ تو دیکھیے کیسے جذبات سے وہ لوگ کھیلتے ہیں اور ہم کیسے ان کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور ہمیں پڑھی تو بس یہی پڑھی، اس کی شکایت کرنی، اس کی شکایت کرنی، وہ عورت کیسی ہے، یہ عورت کیسی ہے، وہ مرد کیسا ہے، اس کا ایسا ہے، اس کا ویسا ہے۔ حرام حرام، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ڈسکشن میں اپنے زبان کو ہلاک مت کریے، اپنے آپ کو ہلاک مت کریے، یہ چیزیں چھوڑ دیجئے، بعید دور ڈالیے۔ جو بات کرنی وہ بات کریے، وہ بات کرنی یہ ہے کہ ہم اپنے اولاد کو تربیت دینی ہے، اپنے پڑوسن کی اولاد کو تربیت دینی ہے، اپنے خواتین کو تربیت دینی ہے، کہنا ہے کہ یہ چیز یہاں سے آئی ہے، اس کا انیشیٹ یہاں سے ہوا ہے، اس طریقے سے ہوا ہے، اور یہ آج ہم سے اتنی بڑی بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں۔ یہ چیز تھوڑا سا توجہ دلائیں انشاءاللہ، تھوڑا سا نہیں، بہت زیادہ، اس وجہ سے کہ یہی اصل ہے۔ اگر یہاں پر ہم ہار گئے تو نعوذ باللہ ہمارے ایمان کا دور دور تک پتہ نہیں ہے۔
کہ یہاں پر جب اللہ پاک کہتا ہے کہ والذین آمنوا، تم ایمان والے ہو اگر، تو اشد حبا للہ، شدید محبت تو تمہیں اللہ سے ہونی چاہیے، اور اللہ پر الزام رکھے اور ہم خاموش بیٹھے نہیں. آج یہ الزام ہی نہیں بلکہ 25 دسمبر کو سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں. اور آپ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہاؤ آپ کرسمس ہے، چھٹیاں ہیں، اپن ارے کیک اچھے ملتے جی، بیکری میں فریش رہتے بلے کیکس. اللہ مستعان. بس ہم کھانے کے لیے جی رہے ہیں، جینے کے لیے نہیں کھا رہے، کھانے کے لیے جی رہے ہیں. تو نعوذ باللہ یہ حرکتیں ہم سے سرزد نہیں ہو. اور ایک اہم بات کی طرف میں اشارہ کرتی چلوں آپ کو، یہ بات انشاءاللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محنت کرنی ہے، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو یہ باتوں کو توجہ دلانا ہے. جن اسکولز میں یہ ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں ہم اپنے بچوں کو اس سے روکیں. اگر اتنا آپ کے پاس الحمدللہ استطاعت ہے، جیسے مومن کا اعزاز ہوتا ہے کہ مومن، پختہ مومن، مضبوط مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے زبان سے، اپنے ہاتھ سے چیزوں کو روکتا ہے. یہ شرک، یہ بدعات، یہ خرافات، یہ گندگیاں جو اللہ کے نام سے کہ لوگ نعوذ باللہ کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو روکیں. اور آخر بات انشاءاللہ میں کہتے ہوئے بات کو ختم کروں گی. لاسٹ اور اہم بات یہ ہے میری بہنوں، یہ جو یہ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں نا 25 دسمبر کو، یہ ہے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے یہ لوگ مناتے ہیں. اور یہ ان کا سیکریٹ چیز ہے، ان کی مقدس چیز ہے. جیسے ہمارے پاس کی مقدس چیزیں ہوتی ہیں نا، رمضان اور عید الاضحیٰ کے جو 10 days ہوتے ہیں، یہ جو ہمارے قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، شریعت کی جو چیزیں ہماری ہوتی ہیں، کرسچینٹی میں ان کے پاس یہ مقدس چیز ہے برتھ ڈے منانا. اور نعوذ باللہ ہم نے اس کو کس حد تک اڈاپٹ کیا، اور آپ کو اور مجھے سب کو معلوم ہے. شریعت میں برتھ ڈیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ چیز یہاں سے اوریجنیٹ ہوئی ہے. اس کی ہسٹری دیکھیے آپ برتھ ڈے کی کیا ہے، کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو مناتے ہیں، جو کہ ایک کبیرہ گناہ ہے، شرک اکبر ہے. اس سے ہمیں روکنا ہے لوگوں کو. جب کہ ہم کیا کر رہی کہ آہستہ آہستہ دنیا میں پھیلتے پھیلتے یہ بات یہ ہو گئی کہ برتھ ڈے، تو یہ برتھ ڈے منانا حرام ہے، قطعاً حرام ہے. کیونکہ یہ اوریجنیٹ کہاں سے ہوا ہے؟ شروعات ہوئی عیسیٰ علیہ السلام. اب ہم تڑپ جا رہے ہیں، مر جا رہے ہیں، خالی بریانی تو بھی بلا دیں گے، خالی ایسا کریں گے، اچھا کم از کم وش بھی نہیں کر سکتے باجی. کیوں مرے جا رہے ہیں؟ نہیں صحیح سمجھ آ رہا. یعنی اس کی اصل روح نہیں پتا نا کہاں سے گندگی آئی ہے. اس کو گندگی سمجھیں گے تو گندگی ہوگی، گندگی تو نہیں سمجھتے. اور پھر ارے جان دو جی، تم کیا کون سے جماعت سے آئے، بولے فلاں وہابی ہے، تم لوگ یہ ہے وہ ہے. تو یہ اچھا کرتے کرتے گستاخ ہم کہاں تک ہو گئے. دیکھیے میں ابھی بتائیے آپ کو کہ چیزیں جب شروع ہوتی ہیں تو وہ گندگی بڑھتے بڑھتے اس قدر ہو جاتی ہے نعوذ باللہ کہ بڑھتے بڑھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بنانے لگے برتھ ڈے. کیا منہ لے کر جائیں گے آخرت میں؟ کیا کس بات کا ہم جواب دیں گے؟ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہ ہمیں محفوظ رکھے دنیا کی آزمائشوں سے اور آخرت کے عذاب سے. اللہ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق دے، اور جو باتیں ہم اصل ہیں کہ انسان اس کو سمجھے اور اس کو پھیلائے، اللہ ہمیں توفیق دے. اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.